زیادہ وقت نہیں، آپ نے بہت بڑی قربانی دی ہے اور اس کے لیے بار بار آپ کے لیے شکریہ کے کلمات بھی پیش کیے گئے ہیں۔ میں وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ جو بھی سامعین یہاں ہیں، چاہے وہ حکم کی حیثیت سے ہیں یا مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہیں، یہ آپ کی طرف سے بچوں کے لیے حوصلہ افزائی ہے۔ اور یہ جان لیجئے کوئی بھی فرد، کوئی بھی قوم، کوئی بھی سماج بغیر قیادت کے اور بغیر رہنمائی کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی یا تو حکم کی حیثیت سے کیا یا مہمان کی حیثیت سے کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو ان کے اندر وہ لیاقت پیدا نہیں ہو سکتی ہے، صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک مختصر مثال، بس معذرت کے ساتھ 1 منٹ، یہ بجلی کس نے بنائی ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ بجلی جس نے بنائی ہے تھامس ایڈیسن، ان کا نام تھا۔ یہ بہت ہی کند ذہن تھا، ذرا غور کیجئے، کند ذہن تھا۔ اسکول میں پڑھتے تھے، ماسٹر صاحب نے ایک لیٹر لکھ دیا ان کی ماں کو کہ آپ کا بچہ کسی قابل نہیں ہے، ہم آپ کے بچے کو اس اسکول میں نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم آپ کے بچے کی رہنمائی صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت ہی کند ذہن ہے۔ ماں کے پاس جب لیٹر پہنچا، میری بہنوں ذرا غور سے سنو، ماں کے پاس لیٹر پہنچا، ماں نے اس لیٹر کو چھپا کے رکھ دیا۔ بیٹا نے پوچھا کہ امی جان، میرے اساتذہ نے اس لیٹر میں، اس خط میں کیا لکھ کے دیا ہے؟ ماں کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ بیٹا، تمہارے اسکول سے یہ کہہ کر کے لکھ کر کے بھیجے ہیں کہ تم بہت ذہین ہو، بہت بریلینٹ ہو، بہت تیز ہو، اساتذہ تم سے ڈر رہے ہیں۔ اس کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہوا، وہ ہمت پیدا ہوئی، اور پھر ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا تم اتنے ذہین ہو کہ کوئی تمہیں نہیں پڑھا سکتا، میں تمہیں پڑھاؤں گی۔ اور ماں نے اپنے بچے کو پڑھانا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے ایک زمانہ ایسا آیا کہ دنیا کو وہ بجلی دے کر کے گیا، اور آج بھی ان کا نام تاریخ کے پنوں میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے کتنا کن ذہن تھا، لیکن ماں کی ہمت نے، ماں کے حوصلے نے اسے ایک سائنٹسٹ بنا دیا۔ تو آپ کی یہ قربانی آپ کے بچے، آپ کی بچوں کو انشاءاللہ العزیز ایسی بننے کے لیے ایسے بنا سکتی ہے آپ کی ہمت افزائی کہ یہ بھی امام بخاری کو جنم دے سکتی ہے، یہ بھی امام مسلم کو جنم دے سکتی ہے، یہ بھی معاشرے کا بہترین قائدہ اور رہنما بن سکتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ شکریہ کی مستحق ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ۔ یہ ہمارے جو میزبان ہیں ذمہ داران کلیہ، اس کے تعلق سے ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی تکریم کرے، عزت کرے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے عزت کرنے کا۔ تو بہرحال وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ آئیے آج کہ اس مسابقہ اولیٰ لحفظ الحدیث النبوی الشریف کے زمرے اولیٰ میں حکم کی حیثیت سے تھے شیخ انعام عظیم تیمی المدنی، جو آپ کے پڑوسی سارسر کے رہنے والے ہیں، جامعہ سلفیہ جنک پور کے استاد ہیں۔ اور دوسرے میں تھے انوار الحق المدنی، استاد کلیہ فاطمہ الزہرا للبنات۔ ان لوگوں کو امید الکلیہ شیخ مجاہد الاسلام کے ہاتھوں سے تقریبی چادر ہے یا گمچھا ہے، وہ دیا جائے گا، آپ لوگ اسے قبول فرمائیں۔ اور اسی طریقے سے زمرہ ثانیہ میں حکم کی حیثیت سے تھے فضیلت الشیخ جناب محمد رضوان تیمی، استاد جامعۃ الامام البخاری دورہ 70 نیپال، آپ آئیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے شیخ محمد منظور عالم المدنی، استاد عائشہ صدیقہ للبنات سارسر۔ ویسے ایک حکم اور تھے شیخ انعام عظیم تیمی مدنی، لیکن چونکہ یہ بیک وقت مہمان بھی ہے اور میزبان بھی ہے، اس لیے یہ صرف مہمان کے حساب سے ایک تکریمی گمچھا دیا گیا ہے، میزبان کو نہیں مل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو حکم ہی کے روپ میں شیخ علاؤدین جو نظامت کرے تھے، وہ بھی تھے رئیس اصحاب الحکم، لیکن وہ یہ ذمہ داری ادا کرے تھے کیونکہ میں وہاں تھا۔ اب میں ان کی تکریمی چادر، ان کے استقبال کے لیے میں ناظم کلیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے دست مبارک شیخ کو تکریمی چادر سے استقبال کریں۔ اب میں اس کے بعد فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد حسین صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور شیخ ناظم کلیہ سے درخواست ہے کہ آپ شیخ کے تکریمی چادر کے ذریعے ان کا بھی استقبال کریں۔ اسی طرح سے میں جناب محمد قاسم صاحب، ماسٹر قاسم صاحب حاکم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے تاکہ آپ کی بھی تکریمی چادر کے ذریعے استقبال کیا جائے۔
اسی طرح سے جناب محمد الیاس صاحب کو سے دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں. جناب محمد الیاس صاحب یہ مدرسہ تحفظ القرآن امہا کے ادھیکش جی ہیں. اسی طرح سے میں جناب محمد ایوب صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں. جناب محمد ایوب صاحب نیتاجی. اسی طرح سے جناب ماسٹر محمد یعقوب صاحب سارسر سے گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں تاکہ آپ کو بھی تقریمی چادر کے ذریعے استقبال کیا جائے گا. اسی طرح سے سامعین و سامعات و حاضرین جلسہ، یہ پروگرام کا آخری رکن تھا، یہ تقریمی استقبال. اور اب میں اس کے بعد بغیر کچھ کہتے ہوئے میں پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. آپ تمام حاضرین جلسہ چلیں، کھانا کا انتظام ہے اور کھانا تناول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بچیاں بیٹھو.